ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام بدلو کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ نظام بدلو کے دوستو، اگر ہم 30 سے 35 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان میں انتہائی سادگی، باپردگی اور بزرگوں کا احترام دیکھا جا سکتا تھا، جس میں ملک انتہائی خوشحالی کی راہ پر گامزن تھا۔ لیکن یہ بات ملک دشمن عناصر کو کھائے جا رہی تھی۔ ہمارے دشمن میں بھارت تو ہمارا کھلے عام دشمن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودی، جو کہ امت مسلمہ کا پہلے دن سے دشمن ہے اور امت مسلمہ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ مختلف سازشوں سے امت مسلمہ کو آپس میں فرقہ واریت کے جال میں پھنسا کر انتشار پھیلا رہا ہے۔ نظام بدلو کے دوستو، ہم کافی عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی لابی ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ ان کے لیے سب سے آسان رستہ میڈیا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کا میڈیا، جس کو لوگ دن رات دیکھتے ہیں۔ ان میں اگر آپ صبح کے ٹائم لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے مارننگ شوز میں اسلامی ثقافت کا مکمل جنازہ نکالا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت 100 سے زائد چینل کام کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی چینل لگائیں، اس میں یہ ہی بے حیائی آپ کو نظر آئے گی۔ اس طرح اگر آپ آج کل کے ڈرامے دیکھیں تو اس میں یہ ہماری قوم کے نوجوان نسل کو صرف پیار اور شادی شدہ جوڑوں کی طلاقیں ہوتی ہوئی دکھائیں گے، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ گھر سے بھاگ کے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈراموں میں فیملی کا پرانا نظام توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ٹی وی پر اشتہار دیکھیں تو آپ کو موٹر سائیکل کے اشتہار میں بھی لڑکی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی یہودیوں نے لڑکی کو پروڈکٹ سمبل بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ پاک نے عورت کو اکیلا اپنے گھر یعنی مکہ مکرمہ میں بھی آنے سے منع فرمایا ہے، جب تک کوئی محرم آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جبکہ یہودیوں کا مشن ہے کہ عورت کو گھر سے نکالو، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق یہودی 80% ریونیو لیڈیز پروڈکٹ سے کماتے ہیں۔ اس وجہ سے عورت کا وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا پوری طرح یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ اس وجہ سے میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آج کے دور میں ہر گھر میں ٹی وی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل تو ہر بندے کی پہنچ میں ہے۔ اس طرح یہ بے حیائی صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہی نہیں بلکہ ہمارے نیوز چینل میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے سری دیوی انڈیا کی مری تو ہمارے نیوز چینلز نے اس پر دن رات پروگرام کیے جیسا کہ اس نے دنیا فتح کی ہو۔ افسوس ہمارے نیوز چینل والوں کو ایشوریہ رائے کے پیٹ کے اندر بچے کی تو فکر ہے، لیکن کشمیر کے مظلوم بہن بھائی نظر نہیں آتے۔ افسوس ہمارے نیوز والے 5 گھنٹے لائیو انگلینڈ کی شاہی شادی تو دکھا سکتے ہیں، لیکن افغان طالبان لیڈر کی عالمی رہنماؤں کے سامنے وہ تاریخی تقریر نہیں دکھا سکتے۔ افسوس ہمارے نیوز چینل والے انڈین موویز کا پرومو تو دکھا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے وہ خوبصورت مقامات نہیں دکھا سکتے۔ ہمارا میڈیا کبھی بھی پاکستان کا اچھا چہرہ نہیں دکھائے گا، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس
यहूदी साजिश से बचाएं और निज़ाम बदलो की मीडिया मालिकान से भी गुजारिश है कि पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दिखाएं। पाकिस्तान अल्लाह ने हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद दिया, इसमें आज भी हमारी पाक फौज की कुर्बानियां हैं और क़यामत तक रहेंगी। जबकि यहाँ पर निज़ाम बदलों के दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि पाक फौज ने दहशतगर्दी जैसी आलमी जंग में वो कामयाबियां हासिल की जिस पर पूरी दुनिया हैरान है, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क इसमें नाकाम रहे हैं। आज पूरी दुनिया पाक फौज की तरफ देख रही है, जिस पर हमें फ़ख्र है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी बड़ी दौलतों से नवाजा है। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए वजूद में आया है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़, दरिया, वादियाँ, सरसब्ज खेत, खूबसूरत चरागाहें अता की हैं। तो क्यों ना हम पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाएं, ताकि पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम का भी अच्छा चेहरा दुनिया तक पहुँचे। शुक्रिया।